معزز حاضرین، یہ نہ آپ اپنے شوق کے لیے تفریح کے لیے آئے ہیں، نہ میرے انتہائی خوش نصیب پیشرو علماء کرام انہیں اپنے علمی نکات سن کر کچھ فیصلہ کیا ہے، اور نہ میں نے کسی شان و شوکت کی تمنا کی ہے تو ایک آرزو رکھی تو ایک جستجو تو ایک گفتگو رکھی تو ایک اور منزل محبوب رکھی تو ایک کہ اللہ اور اللہ محبوب راضی ہو جائیں اور دنیا میں جتنی زندگی ہے یہ انہی کے نام کام لگ جائے اور حشر میں وہ بلا کے اپنے جھنڈے رحمت کے نیچے جگہ عطا فرما۔ آپ کیا سمجھیں کہ آپ جتنی دیر سے تشریف فرما ہیں، اس وقت مجھے اس طرح لگتا ہے بہت خوبصورت چمن بکھرا ہوا ہو، کھلا ہوا ہو اور پھل پھول لگے ہوں اور اپنی جگہ وہ خاموش ہوں، لیکن اتنا وہ دیدہ ہوں کہ نظر جھپک نہ سکے، قدم ہل نہ سکے، طبیعت نہ سکے۔ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ابھی رمضان شریف کا موسم، مغرب کی اذان ہوئی اور سب مدینہ شریف کے سین کے عرب ہوئے روزہ کھول رہے ہیں۔ ابھی یہ خاموشی، یہ سکون، حد نظر تک عاشق کا ہجوم، یہ مسئلہ، یہ کیف، یہ درد اور یہ لطف، یہ کہاں سے میں نے دی؟ آپ سے مجھے نہیں، ایک ہی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے اولین کو بھی ملا ہے اور آخرین کو بھی ملتا چلا جائے۔ حضرات، مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 10-15 دن ہاتھ بچا کے رکھنا، نہ ملانا، تو میں نے سمجھا ہاتھ ملتے رہتے ہیں، مل کے بچھڑ جاتے ہیں، آؤ دل ملائیں کہ مل ہیں بچھڑے ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں، یہ بھی کوئی نہ ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں۔ ملنا تو جب ہے ساری عمر ملاقات ہے، یہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں۔ ملنا تو جب ہے کہ ایک عمر ملاقات رہے۔ جن قدر اور انتہائی محترم شخصیات ذی وقار نے خطابات سے آپ کو نوازا ہے، انہوں نے تو خوشبو رسول کی یہ ایک مہک سنگی ہے، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی میرے ایک عزیز بھائی کہ ایک یہود مذہب سے تعلق رکھنے والا سٹیج پر چائے تقسیم کر رہا ہے، اور یہ وزراء یہاں اس حکومت کے یہ آپ کو مبارک دے رہے ہیں اور نبی دو عالم کی بارگاہ میں عدم محبت پیش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جملہ، یہ جو اس کا جملہ انہوں نے ادا کیا ہے، لگتا ہے کہ رحمت جب زور آ جائے نا، مرنے سے پہلے ایمان دیے بار چھوڑتا ہی نہیں ہوا۔ یہاں مسجدوں کا بننا، یہاں مسیح کا یہ جلوس، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ حد نظر تک کا اجتماع، اور نظریں ایک طرف، روح ایک طرف۔ معلوم ہوا کہ آپ کے دلوں پر، آپ کی نظروں پر، آپ کے خیال پر کسی کا قبضہ ہے۔ حضرات، خیال کوئی بندہ قابو نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنا خیال قابو کر نہیں سکتے، لیکن یہ ایک ذات سید الانبیاء کی جو خیال کو بھی قابو کرتے، جو جسم بھی ان کا، روح بھی ان کی، مقال بھی ان کا، حال بھی ان کا، خیال بھی ان کا۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ یہ آپ کی بات ہے، میری بات ہے، ہر عالم کی بات ہے، ہر پیر صوفی درویش کی بات ہے، میری ہر بہن کی آواز ہے، میری ہر بچی کی آواز ہے، میری ہر ہم سفر چلنے والی شخصیت کی آواز ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ مجھے کیا پڑی کہ میں آپ کا کام کروں؟ اب آپ کب محتاج ہیں کہ میرا کام کریں، اپنا کام کریں؟ پھر سن لو، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ کیا ہے؟ تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیرے کام سے۔ تیرا نام ہی تو میرا نام ہے، تیرا کام ہی تو میرا کام ہے۔
تیرا فکر ہی تو میری زندگی ہے، تیرا ذکر ہی تو میرا جوبن ہے، تیرا ذکر میرا جوبن، تیرا فکر میری حیات ثبوت، تیرا ذکر میری روحانی پرواہ کی بنیاد، اور تیرا تصور خدا کو منانے کا بہانہ۔ یہ ہے وہ خوبصورت وسیلہ اور ذریعہ۔ ابھی دیکھیں آپ، دنیا بھر کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر شریف مصر، وہاں کے یہ روح رواں، یہ پاکیزہ لوگ، سنجیدہ لوگ، یہ یہاں آ کر اس برطانیہ کی سرزمین کے سینے کھڑے ہو کر برمنگھم کے اس آسٹن کے اس پارک میں میں سن رہا تھا کہ علامہ محترم چشتی صاحب اور ان کے ہمنوا دوست یہ بیٹھے ہوئے کچھ ذکر کر رہے تھے، تو کسی دوست نے کہا کہ اب اس کو آسٹن پارک نہ کہو، اب سے میلاد پارک بنا لو۔ تو میں ستر چارپائی پہ لیٹے ہوئے میں وجدانی کیفیت میں اٹھ بیٹھا، میلاد ہو، اور اسپتال میں سرکار غوث اعظم نے اس میدان میں کر کہا تھا کہ میلاد شریف کا پروگرام باؤ، ہم انتظام کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ یہ آپ ان کے مہمان ہیں، نبی پاک کے مہمان ہیں۔ میں نے آواز دی اور میں آپ کا مزاج سمجھ گیا، مجھے آپ کے انداز فکر کا انداز ہو گیا کہ کون سا جملہ کس موقع کی مناسبت سے کہوں گا، اپنے اختیار نہیں رہیں گے۔ اب آپ وہ جو روح کی تڑپ ہے، اس کی جو کسک ہے، اس کسک میں جو مہک ہے، اس سے جو میرا ایک رابطہ ہے، اس رابطے کی بنیاد پر میں آپ کی روحوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں، کس طرح نغمہ اصول پیش کر کے۔ میں نے یونیورسٹی کا کہا، آپ نے بنوا دی۔ میں نے میڈیکل کالج کا کہا، آپ نے بنوا دیا۔ میں نے 20 کالج لڑکیوں لڑکوں کے بنوا دیا، برے کالج بھی تو آپ بنوا دیا، خرید کے مجھے دے دیا۔ برمنگھم میں کالج بن گیا ہے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد یہاں داخلے شروع ہو جائیں گے، اور ایک اور بڑی انشاءاللہ آپ لے کے دینے والے ہیں۔ یہ دیکھو، ذکر نبی سنتے ہی دھوپ اپنا کام کر رہی ہے، بارش کے قطرے اپنا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ مست ہے، اور نبی اللہ غنی، جو اولین کا آخرین سہارا، جو میرا اور آپ کا آخری سہارا اور سہارا اور گزارا، جن کے بغیر نہ جینا ہے، نہ جن کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہے۔ آؤ فیصلہ کرتے ہیں اس بات کا کہ انہی کے نام سے جئیں، انہی کا کام کریں، دنیا حکم الہی سے نہ چھوڑیں، اور محبت کے فیصلے پر نبی کی بارگاہ سے سر دور نہ کریں، اور سر قربان کر دو شریف کے پتھروں پر، اور دل نثار کر دو مدینے کی گلیوں کے ذروں پر۔ کتنا بڑا یہ کعبہ ہے، دیکھو نبی پاک اعزاز کتنا دیتے ہیں۔ کعبہ شریف تو نبی پاک کا امتی ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، شک نہ کرنا۔ کعبے کے اندر جو پتھر لگے، کعبے کی دیواروں میں جو پتھر لگے ہیں نا، ہر پتھر نبی پاک کا امتی ہے۔ لیکن عزت کس طرح بخشی؟ طواف کر، فرمایا میں اپنے غلام کو اعزاز بخشوں تاکہ آنے والے میرے اس کی عزت کرتے رہیں۔ پھر روحیں استقبال کرتی ہیں، طواف کرتی ہیں، تو اس طرح روح، دل، دماغ، خیال، حال، چال، یہ سب نبی پاک کے امتی ہیں۔ اور اس طرح امتی بنو کہ ان کے سوا تصور میں کوئی نہ آئے۔ روٹی کھاؤ تو ان کا تصور، پانی پیو تو ان کا خیال، چلو تو ان کی یاد، بیٹھو تو انہی کا پیار، اور بولو تو انہی کے رنگ میں بولو، اور سنو تو پھر انہی کی بات سنو۔ آج آپ نے اس میدان کو عزت بخشی، جن لوگوں نے قانونی حیثیت سے اس جگہ رکاوٹیں دور کی ہیں، میں ان کا ممنون ہوں۔ اور بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا
کہ جس وطن میں رہتے ہو وہاں کے قانون کا احترام ضروری ہے. یہاں کی برٹش گورنمنٹ ہم ان کے احسان مند اس لیے ہیں کہ مسجد بناتے ہیں تو نہیں روکتے, ذکر کرتے تو نہیں روکتے, میلاد کے جلوس نکلتے ہیں تو ساتھ ہو کے چل پڑتے ہیں. کونسل ہے تو وہ خادم ہے, حکومت ہے تو وہ خادم ہے. کون سا حق نہیں دیا, غیر قانونی دیا جائے اور وہ نہ مانے تو آپ اعتراض کریں تو روا نہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر ہر مطالبے کو جو قوم پورا کرے اس قوم کی سربراہی میں رہنے کے لیے دل دماغ اتنے صاف اور مستقل رکھو تاکہ آپ کے عمل, خیال, قول, فعل سے ان کے نظام حکومت میں کوئی خلل واقع نہ ہو, اور اس طرح ان سے وفاداری کرو تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ مسلمان کا دوسرا نام وفا ہے, اور مسلمان کی تعریف حیا ہے, اور مسلمان وہ کہ جس کے ذریعے امن کی خوشبو مہکے, جس ذریعے حیا پھیلے. آپ اپنے گھر سے لے کر اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کی حدود تک حیا اور پردہ اور جمالیاتی کیفیات کی حفاظت اور دنیاوی معاملات کی برتری اور قائد, ان سب چیزوں کو اس طرح محبت سے تکمیل دیں تاکہ عورتوں سے انگریز عورت متاثر ہو اور مرد مسلمان سے مرد انگریز متاثر ہو. ہر انگریز سے یاری لگاؤ, دوری اختیار نہ کرو. اچھی انگلش آتی ہے آپ کو, 1 2 2 4 4 دوست انگریز بنا لو اور ان کو مہینے ایک دفعہ گھر بلا کے 2 2 سموسے اور ایک تقریباً کوئی جو اس کو پسند ہو, وہ ساری پسند نہیں جس میں آپ بھی شامل ہو سکیں, وہ اس کو پیش کرو اور محبت کے دائرے کے اندر پیاری پیاری باتیں سناؤ. ایک دن پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ محبت کرتے ہو تو یہی کہنا کہ اس لیے کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں, دونوں کا نبی الانبیاء ہے. اور یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں تو دل کرتا ہے کہ قیامت میں بھی اکٹھے رہیں. ججمنٹ ڈے سے وہ فرار کرتے ہیں, لیکن آپ بڑے خوبی سے سمجھائیں کہ یہاں اکٹھے ہیں تو وہاں بھی اکٹھے رہنا چاہیے, اور وہاں اکٹھے رہنے کے لیے نبی پاک کے قدموں کے نشان پر سر رکھنا ضروری ہے. معزز حاضرین, یہ آپ کی زندگی کا ایک نصب چاہیے جو شریعت اور آداب انسانیت کے دائرے کی تکمیل ہو. آپ نے جس محبت پر, جس آواز پر لبیک میں میلاد شریف کے سلسلے میں علماء ذی شان سے مشورہ کے 22 تقرر کیا. ربیع الاول شریف میں تو تاریخ کے لیے بہت کچھ کہا جا رہا ہے, لکھتے ہیں یہ ہے یہ تاریخی وقت ہے, لیکن دنیا کی تاریخ عالم اس بات پر متفق ہے کہ 22 اپریل پاک کی دنیا میں تشریف آوری کا سب سے مستقل دن ہے. اور ہم آج کے بعد 22 اپریل ہی کو پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے پیغام محبت پھر تقسیم کریں گے. حضرات, یہ جشن, یہ جلوس, یہ صرف اس لیے ہے کہ نبی پاک کی شان و رفعنا کا ذکر کی تفسیر ہو جائے, اور آنے والا وقت دیکھنے والی نگاہیں اور سننے والے کان, سوچنے والے دماغ ایک نہ ایک دن اس بہار کے کسی جھونکے کا نشان بن ہی جائیں گے. معزز حاضرین, اتنا کامیاب پروگرام, اتنا خوبصورت, حسین, دلشین, دلبستہ, پیوستہ, شائستہ, شستہ, اتنا حسین, اتنا جمیل کہ ہر آدمی اپنی جگہ مطمئن ہے. آپ کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا رنگ ہے. اس طرح پتہ چلتا ہے کہ مشرق مغرب کے درمیان ایک چمن جو کھل گیا ہے اور ہر پھول اپنی خوشبو دے رہا ہے. حضرات گرامی, آپ کی روحوں کی بانی نائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے, اسی محبت کو قائم رکھیں. اور میں بہت ممنون, علماء کرام سارے ممنون. میں علماء کرام کو دیکھ رہا تھا جب یہ جنون میں ڈوبے ہوئے, لہریں لیتے ہوئے کھانا تھیم کر رہے تھے. اس دفعہ نہ جانے کس کو پہنچا کس کو نہیں, لیکن علماء کرام دے رہے تھے
کوئی بھی نہ رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں کھانا نہیں پہنچا ہوگا۔ بہرحال یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے اور نبی پاک کا لنگر ہے۔ آپ جس محبت سے آئے، یورپ سے، انگلینڈ سے، اسکاٹ لینڈ سے، پاکستان سے، مصر سے، الشریف کے یہ چاند و ستارے یہاں آپ کے سامنے جلوہ فرما ہیں، میں ان سب کا ممنون، آپ کا ممنون، بہت ممنون۔ آپ نے ایک درویش